کہ آیا واقعتاً ان کا اور ہمارا ایک کلمہ ہے، ایک نبی ہے، ایک قرآن ہے، سب کچھ سیم ہے، یا اس میں فرق ہیں اور وہ فرق کرتے ہیں؟ جب آپ یہ حوالہ اس کے سامنے پیش کریں گے نا تو آپ کو یہ جواب ملے گا، اچھا یہ ہمارا کلمہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا، یہ تو ہم اپنی مجلسوں میں یہ جملہ دہراتے رہتے ہیں۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ قرآن بار بار پکار کے کہہ رہا ہے، تو یہ قرآن کی کون سی آیت سے اس طرح کا استدلال کر رہا ہے؟ عام بندے بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کلمہ ہمارے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں محمد رسول اللہ سے مراد کیا لے رہے ہیں۔ کس قدر ان کے غلیظ اور گھٹیا قسم کے عقائد ہیں جو کہ ہندوؤں سے بھی بدتر ہیں، یعنی کہ ہندوؤں کا اگر 7 جنموں کا عقیدہ ہے بھگوت گیتا سے اور وید سے جس طرح وہ لیتے ہیں۔ 1940 کے اخبار الفضل کے اندر جو ہے ان کی بحث چلی لاہوری گروپ کی اور قادیانی گروپ کی، اسی شعر کے اوپر۔ اس کا مطلب یعنی عام جو مسلمان ہیں ان کو گمراہ تو یہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ، خود بھی نہیں پتہ۔ اوپر شہد کا لیبل لگایا ہوتا ہے اور اندر چیز جو ہے وہ نجس اور حرام ہے، یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرزائیت حقیقت کے آئینے میں اس سیریز کے اندر ہم نے مرزائیوں کے جو شکوک و شبہات اور اعتراضات ہیں ان کا ازالہ کیا، اور مختلف انداز سے ہمارے معزز مہمان مفتی خاور رشید بٹ صاحب نے ان کی تشفی کروائی، اور ان کے جو اعتراضات تھے، شکوک و شبہات تھے، ان کے حوالے سے آپ ناظرین کی ہماری رہنمائی کی۔ ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق ہے کہ مرزائی جو ہیں عوام الناس کو جو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا تو کلمہ ایک ہے، لیکن حقیقت میں تو ان کو 1974 کے اندر جو کافر قرار دے دیا گیا ہے، وہ دھوکہ عوام کو اس طریقے سے دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں، آپ کا اور ہمارا کلمہ سیم ہے، قرآن ایک ہے، اس طرح کی باتیں کر کے نبی ایک ہے، وہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن پس پردہ ان کے جو عزائم ہیں، حقائق ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں باطل، وہ اور ہوتے ہیں، عوام کو سمجھ نہیں آتی۔ اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا واقعتاً ان کا اور ہمارا ایک کلمہ ہے، ایک نبی ہے، ایک قرآن ہے، سب کچھ سیم ہے، یا اس میں فرق ہیں اور وہ فرق کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم استاد محترم مفتی خاور رشید صاحب کی طرف۔ استاد محترم، سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ یہ جو کلمے کا وہ دھوکہ دیتے ہیں مرزائی حضرات مسلمانوں کو، اور کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا کلمہ سیم ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، دیکھیں ہمارے گھر میں بھی وہی قرآن ہے جو آپ کے گھر میں تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ آیا واقعتاً ان کا جو کلمہ ہے وہی ہوتا ہے جو ہمارا کلمہ ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مرزا غلام محمد قادیانی اور قادیانی لوگ یہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ اصول یاد رکھیں، کوئی بھی جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ اپنے مذہب کے معاملات کے اندر جھوٹ ضرور بولے گا۔ بارہا ہمیں تجربہ ہوا ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کا تجربہ ہوا ہے کہ جو معاشرے کے اندر بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ بندہ جھوٹ بھی بولے گا، لیکن چونکہ وہ غیر مسلم ہے، قادیانی ہے، یا مسیحی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ اپنے مذہب کے معاملے کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ بالکل یہاں پر بھی اسی طرح کی بات ہے۔ اس کے 2 طرح کے جواب ہیں۔ عام بندے کو قادیانی لوگ یہی کہتے ہیں جی ہمارا اور آپ کا کلمہ ایک ہے، لیکن وہ حقیقت چھپا رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانیوں کا الگ کلمہ موجود ہے۔ سیرت المہدی جو کہ کتاب ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے بیٹے کی، بشیر احمد کی، اس کے اندر اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے ماموں نے خلیفہ اول حکیم نور الدین سے پوچھا کہ ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، مرزے کا کلمہ کیا ہے؟ تو حکیم نور الدین نے بتایا کہ مرزے کا کلمہ ہے میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا،
یہ ان کا کلمہ ہے۔ اچھا، یہ جو کلمہ آپ بیان کر رہے ہیں اس کا کوئی حوالہ بھی ہے؟ یعنی کس؟ میں نے بتایا نا کہ سیرت المہدی کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کا جو ہے حصہ 100 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 305 ہے، اور جو اس کے اندر روایات کے نمبر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ 974 نمبر جو ہے وہ روایت ہے۔ تو اس کے تحت یہ بات موجود ہے۔ مجھے بھی تجربہ ہوا ہے اور آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی قادیانی کے سامنے جب آپ یہ بات بیان کریں گے نا کہ آپ کا کلمہ تو الگ موجود ہے، تو وہ اول نمبر پر یہی بات کرے گا، نہیں جی ہمارا الگ کلمہ موجود نہیں ہے، انکار کرے گا، انکار کر دیں گے۔ جب آپ یہ حوالہ اس کے سامنے پیش کریں گے نا تو آپ کو یہ جواب ملے گا، اچھا یہ ہمارا کلمہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا، یہ تو ہم اپنی مجلسوں میں یہ جملہ دہراتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ جملہ باقاعدہ ان کی میٹنگز کے اندر، ان کی مجالس کے اندر پڑھا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، اور ان کے اہل علم جو ہے وہ اپنی عوام کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، ان کو بتا نہیں رہے کہ یہ ہمارے نبی کا جو ہے یہ کلمہ ہے۔ اس کا مطلب یعنی عام جو مسلمان ہیں ان کو گمراہ تو یہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ، خود بھی نہیں پتہ کہ ہمارے مطلب عوام کی حد تک جو ہے نا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کو نہیں پتہ، لیکن جو ان کے اہل علم ہیں، ان کے جو مربی حضرات ہیں جن کا واسطہ رہتا ہے مسلمان علماء کے ساتھ گفتگو کے حوالے سے، ان کو ضرور پتہ ہے کہ ہماری کتاب کے اندر، اور یہ ان کی بنیادی کتابوں کے اندر ہے، یہ کتاب جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ عام سے بندے کی کتاب ہے، یہ مرزا قادیانی کے بیٹے کی کتاب ہے، اور حکیم نور دین جو ان کا پہلا خلیفہ ہے اس نے یہ بات کہی ہے، اور یہ باقاعدہ ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر یہ کتاب موجود ہے، اور یہ کتاب ان کے گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہے، ان کے اداروں میں پڑھائی جاتی ہے، تو اس سے یعنی وہ بھاگ نہیں سکتے۔ صحیح۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا الگ کلمہ موجود ہے، ہمارے پاس حوالہ موجود ہے، وہ مانے نہ مانے یہ ان کی ثوابدید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزائی لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عام بندہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کلمہ تو ہمارے والے پڑھ رہے ہیں، یہ تو لگتا ہے کہ ہمارے مولویوں نے جو ہے یہ ان کے ذمہ جھوٹ لگا کہ ان کا الگ نبی ہے، یہ تو نبی تو نہیں ہے ان کا الگ، کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ عوام کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ کا جو جملہ ہے نا یہ مرزا غلام محمد قادیانی مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ عام بندہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، لیکن قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہیں یہ دوبارہ دنیا کے اندر جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ اس پر پیچھے کسی پروگرام کے اندر ہماری گفتگو جو ہے وہ ہو چکی ہے، لیکن چونکہ یہ اب ہمارے سوال کے مطابق اس لیے میں دوبارہ اس پر جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، تاکہ ہمارے ناظرین کو مزید جو ہے وہ ان کے عقیدے کی جو ہے وہ وضاحت ہو جائے کہ وہ کہاں پر جا کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ صحیح۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا اور اس کے پیروکاروں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہے نا وہ دوبارہ دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے۔ یہ آپ نے ہندوؤں کا عقیدہ سنا ہوگا آوا گون کا، کہ ایک انسان مرنے کے بعد 7 جنم جو ہے وہ لے سکتا ہے، 7 جنم ان کے اندر تو 7 جنموں کا عقیدہ ہے۔ تو وہی عقیدہ مرزا قادیانی نے اسلام کی شکل میں جو ہے وہ لوگوں کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی، اور کہا جی محمد رسول اللہ جو مجھ سے 1300 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور وہ مرزا غلام محمد قادیانی۔ اب ان کے نزدیک چونکہ نیا نبی تو آیا ہی نہیں، وہی شخصیت دوبارہ آ گئی ہے۔ اب جب نیا بندہ آیا ہی نہیں، محمد کی چادر محمد کو ہی پہنا دی گئی، تو وہ کہتے ہیں پھر ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے وہی کلمہ کافی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کے مفہوم کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ شامل ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب عام بندے بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کلمہ ہمارے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں محمد رسول اللہ سے مراد کیا لے رہے ہیں۔ اس کے بھی حوالہ جات موجود ہیں؟ بالکل، اس کے بھی حوالہ جات موجود ہیں، وہ میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا حوالہ جو ہے مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 کے اندر موجود ہے،
اور صفحہ نمبر 258 ہے اور 259 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، جس نے میرے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا، نہ اس نے مجھے دیکھا نہ پہچانا۔ کہتا ہے میرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا بشیر احمد، اس نے مضمون لکھا کلمۃ الفصل کے نام سے، اور یہ مضمون کتابی صورت میں ان کی آفیشلی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، یعنی یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا وہ انکار کر سکیں۔ ان کی بنیادی کتابوں کے اندر میں سے یہ ایک کتاب ہے جس کو باقاعدہ آن کرتے ہیں، باقاعدہ آن کرتے ہیں اس کو۔ اس نے صفحہ نمبر 105 اور صفحہ نمبر 158 کے اوپر جو ہے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ کہتا ہے کہ قرآن بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں، اور وہ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ وہی ہندوؤں والا ہے کس قدر غلیظ اور ناپاک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ اچھا استاد محترم، یہ جو کہہ رہا ہے کہ قرآن بار بار پکار کے کہہ رہا ہے، تو یہ قرآن کی کون سی آیت سے اس طرح کا استدلال کر رہا ہے؟ پہلے نمبر پر تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مذہبی معاملات کے اندر غیر مسلم جھوٹ ضرور بولیں گے۔ اب عام بندے کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کی بڑک جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ اب آپ اس کے جملے پر کہ قرآن بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، کسی جگہ پر نہیں ہے۔ ایسی ہے۔ بار بار پکار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 2-4 جگہوں پر ہوگا، اس کا مطلب تو یہی ہے نا، بار بار پکارنے کا نہیں ہے۔ صرف ایک حوالہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، صرف ایک حوالہ، سورہ جمعہ کی جو آیت ہے جس میں ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہتے ہیں جی دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے صحابہ کے اندر مبعوث ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بعد کے لوگوں کے اندر بھی وہ مبعوث ہوں گے۔ صرف ایک جگہ پر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جھوٹ بولا اس نے، اور دلیل جب دیتے ہیں تو صرف ایک حوالہ دیتے ہیں، یہ والی آیت جو میں نے آپ کے سامنے۔ لیکن کیا اس آیت کا یہ مفہوم ہے؟ اس کا سیاق و سباق ہرگز نہیں۔ اگر قرآن مجید کے اندر یہ بات ہوتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پیدا ہونا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے کسی مسلمان نے یہ بات کہی ہو؟ صحابہ کرام میں، ان میں سے تابعین میں سے کسی نے نہیں، کسی نے نہیں یہ بات، یعنی کیا 1300 سال تک مرزا قادیانی سے پہلے اور دور حاضر میں 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، بغیر نبوت کے لوگ، کسی مسلمان کو قرآن مجید کی سمجھ ہی نہیں آئی؟ اور اتنا بنیادی عقیدہ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے؟ ایسی آپ نے کئی شعراء کی شاعری جو ہے وہ سنی ہوگی کہ وہ کیسے جو ہے وہ شعر بولتے ہیں اور کیسے کیسی اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے، ہم یہ۔ تو اگر یہ عقیدہ اسلام کا ہوتا تو مسلمانوں کے لیے اس سے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ ایسی ایک مسلمان نے بھی یہ عقیدہ پیش نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، قادیانیوں کا باقاعدہ جو آفیشلی عقیدہ وہ یہی ہے کہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان کو قرآن مجید کی اس آیت کی یہ تفسیر سمجھ نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الہادی ترجمہ ہے، یہ الہادی مفہوم ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اسلام جو ہے وہ تو سچا مذہب نہیں ہے کہ 1300-1400 سال تک جو ہے مسلمانوں کو اپنی کتاب کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ ایسی یہ مرزا قادیانی کا ایک مفتی تھا جو مرزا قادیانی کے بعد قادیانی جماعت کا بہت بڑا مناظر بھی گزرا ہے، غلام رسول راجے کی۔ 1930 کے اندر اس نے سالانہ جلسہ جو قادیان میں ہوا اس میں لیکچر دیا، یعنی جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ان کا آفیشلی عقیدہ ہے۔ یہ قادیان کا جو ان کا جلسہ ہے سالانہ، یہ ان کی پوری جماعت وہاں پر آتی تھی اور سارے لوگ وہاں پر موجود ہوتے تھے، ان کا خلیفہ وہاں پر موجود ہوتا تھا، یعنی ان کی پوری جماعت کا یہ عقیدہ ہے جو غلام رسول راجے کی نے پیش کیا 1930 کے سالانہ جلسہ قادیان کے اندر۔ کیا اس نے بات کہی؟ وہ الفاظ اس کے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
یہ اخبار الفضل جو قادیان سے شائع ہوتا تھا، اس کی جلد نمبر 18 ہے، شمارہ نمبر 86 ہے اور 87 ہے، صفحہ نمبر جو ہے اس کا 10 ہے، اور یہ 24 جنوری 1931 کو جو ہے نا یہ رسالہ شائع ہوا، جس کے اندر اس کا یہ بیان شائع ہوا جو کہ اس نے 1930 کے سالانہ جلسے کے اندر یہ کہا تھا۔ صحیح۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: آج تک کے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بیان نہیں کی، اور نہ ہی اس حقیقت سے حضرت مسیح موعود یعنی مرزے سے پہلے کوئی واقف اور شناسا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیعتیں ہیں۔ یعنی اس نے باقاعدہ پوری جماعت کے سامنے یہ بات کہی، اور ساری جماعت نے خلیفہ سمیت اس کو تسلیم کیا، اور ان کا جو آفیشلی اخبار ہے اس کے اندر یہ اس کا بیان شائع ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی کو قرآن مجید کی اس آیت کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے جی؟ 1300 سال تک مسلمان گمراہ ہی رہے ہیں، اور خاص کر ان کا ٹریو اسلام، حالانکہ اس آیت کا سیدھا سا مطلب تھا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور آج بھی وہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تا قیامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تا قیامت ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے لوگوں کے لیے نبی تھے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی نبی ہیں، پوری امت کے لیے، قیامت تک کے جو لوگ آئیں گے سب کے لیے آپ کی نبوت ہی چلے گی، ایسی اب کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس آیت کا تو سیدھا سا یہ مطلب تھا، لیکن مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبی بنانے کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر تحریف شروع کر دی ان لوگوں نے۔ اچھا، پھر یہاں تک نہیں رکا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ اب یہاں سے تو پتہ چلتا برابری کا دعویٰ۔ مرزا قادیانی کا جو ایک شاعر تھا قاضی ظہور الدین اکمل، اس نے شعر کہا جو کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں شائع ہوئی نظم 1906 اخبار البدر کے اندر، کہتا ہے: محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ اب قادیانی کہتے ہیں جی یہ شعر تو غلط ہے، لیکن یہ حضرت صاحب کو نہیں پتہ چلا تھا کہ شاعر نے میرے بارے میں یہ کہا۔ 1940 کے اخبار الفضل کے اندر جو ہے ان کی بحث چلی، لاہوری گروپ کی اور قادیانی گروپ کی، اسی شعر کے اوپر۔ تو پھر قادیانی لوگوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ شعر اس نظم کا حصہ ہے جو نظم حضرت صاحب کو پڑھ کر سنائی گئی تھی، اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا اس پر۔ 1940 تک یہ لوگ جھوٹ بولتے رہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح کا عقیدہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ استاد محترم، یہ تو آپ نے بڑا واضح اور کلیئر کر دیا کہ اس طرح کے جو ان کے باطل عقائد و نظریات ہیں اور کتنے غلیظ اور ناپاک قسم کے نظریات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو عوام کو تو بالکل ہی نہیں اندازہ ہوتا۔ عوام کیا، ہم طالب علموں کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ پس پردہ کیا یہ اس طرح کے غلیظ قسم کے نظریات اور عقائد رکھتے ہیں۔ تو اب چونکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اس کے نیچے نا جو قادیانی ہیں وہ کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ ماشاءاللہ آپ ان کے دلائل بھی ان کی کتابوں سے دیتے ہیں، بڑی یہ آپ کی عمدہ کاوش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے۔ اس حوالے سے کوئی اور بھی ایسے حوالہ جات موجود ہیں جو ان کی کتابوں سے ہی ہوں تاکہ ان کا منہ بند ہو سکے؟ اور وہ بالکل، یہ تو ان کے اندر یہ عام عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے نا یہ محمد رسول اللہ ہی ہے۔ یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی قادیانی جو ہے وہ انکار کر سکے، کیونکہ یہ ان کی کئی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ چند حوالے تو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، مزید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے کتاب لکھی اپنی ایک غلطی کا ازالہ، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 216 کے اوپر وہ عبارت لکھتا ہے، کہتا ہے: مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا۔ اسی وجہ سے مجھے اللہ نے نبی اللہ اور رسول اللہ کا نام رکھا میرا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ ہے۔ میرا نفس ختم ہے، محمد مصطفیٰ ہی ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا، پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ میرا نفس درمیان میں کوئی نہیں ہے،
محمد ہی ہوں میں، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی آئی ہے، اسی لیے میرا نام محمد بھی ہے اور میرا نام احمد بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ دونوں نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ مرزا قادیانی کا بیان اخبار الحکم کے اندر شائع ہوا، کہتا ہے جی ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں، نہ نیا نبی نہ پرانا، بلکہ خود محمد رسول اللہ ہی کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی اور وہ خود ہی آئے ہیں۔ یہ اس کا بیان جیسا کہ میں نے بتایا اخبار الحکم کے اندر شائع ہوا، جو کہ 30 نومبر 1901 میں شائع ہوئی تھی، اور اس کا صفحہ نمبر 2 ہے۔ اسی طرح جو ہے ان کے مختلف اخباروں کے اندر مضمون شائع ہوتا رہا جس کا عنوان تھا مسیح موعود محمد است و عین محمد است۔ مسیح موعود سے مراد یہ مرزا قادیانی کو لیتے ہیں کہ مسیح موعود محمد ہے اور عین محمد، بے عین ہی وہ محمد رسول اللہ ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر۔ اب یہی بات جو ہے اس کے بیٹے نے بشیر احمد نے خود جو ہے نا یہ سوال اٹھایا اپنی کتاب کلمۃ الفصل کے اندر، جو ہے اپنے مضمون کے اندر کہتا ہے جی ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے نیا نبی کھڑا کر لیا تو نیا کلمہ کیوں نہیں بنا لیتے آپ؟ اب وہ خود اس کی وضاحت کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی بتا دی، کیونکہ ان کے نزدیک مرزا قادیانی محمد رسول اللہ ہی ہے۔ اب اس کی خود وہ وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے جی ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک نیا نبی بنا لیا تو نیا کلمہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ اس کا جو ہے وہ جواب دے رہا ہے، کہتا ہے کہ اصل میں ہمارے نزدیک تو کوئی نیا بندہ آیا ہی نہیں، ہمارے نزدیک تو وہی شخصیت دوبارہ جو ہے وہ تشریف لائی ہے۔ پھر اس نے وہی حوالہ خطبہ الہامیہ کا جو میں نے مرزا قادیانی کا پہلا حوالہ پیش کیا کہ میں اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی ہے، من فرق بینی و بین المصطفیٰ فمارا فنی و مارا۔ کہتا ہے جی حضرت صاحب نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ محمد رسول اللہ اور مرزا قادیانی دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ کہتا ہے چونکہ ہمارے نزدیک تو کوئی نیا بندہ آیا ہی نہیں، جب نیا بندہ آیا ہی نہیں ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں، اگر کوئی نیا آتا تو نیا کلمے کی ضرورت پڑتی۔ ہاں مرزا قادیانی کے آنے سے بس یہ فرق پڑا ہے، محمد رسول اللہ کے مفہوم میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی شامل ہو گیا ہے، اور آخر میں خلاصہ یہ نکالتا ہے پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ صفحہ نمبر 157 اور 158 پر اس نے یہ تفصیلی گفتگو کی، خود اس نے یہ سوال اٹھایا اور خود ہی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی قادیانی جو ہے وہ سادہ لو مسلمان کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کر کہتا ہے جی ہم تو مسلمان ہی، ہمارا اور آپ کا کلمہ ایک ہی ہے، تو یہ حقیقت اس کے سامنے جو ہے وہ رکھنی چاہیے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہندوؤں سے بھی میں تو سمجھوں گا کہ یہ ہندوؤں سے بھی بدتر عقیدہ ہے۔ تو اسلام کیسے جو ہے یہ عقیدہ جو ہے وہ دے سکتا ہے؟ یا نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے یہ بات، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، نہ صحابہ نہ تابعین نے، کسی نے بھی نہیں یہ بتائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یعنی دیکھیں کس قدر ان کے غلیظ اور گھٹیا قسم کے عقائد ہیں جو کہ ہندوؤں سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی کہ ہندوؤں کا اگر 7 جنموں کا عقیدہ ہے بھگوت گیتا سے اور وید سے جس طرح وہ لیتے ہیں، تو یہ قرآن سے نعوذ باللہ من ذالک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پس پردہ ان کے جو یہی چیز تو علماء عوام کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اصل میں کفریہ عقیدے کو اسلام کے روپ میں پیش کر رہے ہیں، یہ اور یہ زندیقیت ہے۔ عوام کو کس قدر گمراہ کرتے ہیں، عوام کو تو نہیں پتہ چلتا ان چیزوں کے یعنی بارے میں۔ یہ ایک نجس چیز کو شہد کی بوتل میں جو ہے وہ رکھ کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اوپر شہد کا لیبل لگایا ہوتا ہے اور اندر چیز جو ہے وہ نجس اور حرام ہے، یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ عقیدہ درست ہے تو بھائی صحابہ تابعین تبع وہ مسلمانوں میں سے کسی نے بتایا ہو؟ کسی نے نہیں، خود کہتے ہیں کسی نے نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ استاد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید رحمت و برکتوں سے نوازے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اس حوالے سے، خاص طور پہ کہ جو قادیانی حضرات آپ ناظرین کے سامنے اپنا وہی کلمہ بیان کرتے ہیں جو کہ ہم عام مسلمان پڑھتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے کلمے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پس پردہ کس قدر ان کے غلیظ اور گھٹیا اور ناپاک اور کیا کہا جائے عقائد ہیں، جس سے آپ کو آگاہ ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اور اسی طرح جو ایسے قادیانی ہیں
جو ان کے گھر میں پیدا ہو چکے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا سمجھنا چاہیے. اور یہ جو حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں, آپ کمنٹ میں اعتراضات تو کرتے ہیں, تو یہ بھی پرکھیں, یہ جانیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں کس قدر دلدل میں پھنسایا ہوا ہے اور غلیظ گٹر میں پھنسایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, توفیق دے کہ آپ حقیقی اسلام کو سمجھیں اور مسلمان ہو جائیں. اللہ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہے تو آپ ہم سے ضرور کیجئے. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.